بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نوجوان طالب علم ابراہیم حلالی نے حلب کے سرسبز کھیتوں اور ہرے بھرے باغوں، شفاف چشموں اور بہتی آبشاروں، خوشنما ندیوں اور وسیع و عریض سبززاروں، پیارے ماں باپ اور عزیز بہن بھائیوں کو چھوڑا اور حصول علم کی غرض سے مصر کے دریاؤں صحراؤں کو عبور کرنا شروع کر دیا۔ یہ 1200 صدی ہجری کی بات ہے۔ اس دور میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعہ ام القری مکہ مکرمہ جیسی یونیورسٹیاں وجود میں نہ آئی تھیں، اور طلباء کو حصول علم کی خاطر مصر کی جامعہ الازہر میں داخلہ لینا پڑتا تھا۔ اگر اللہ نے اس کے مقدر میں سعادت لکھی ہوتی تو یہ بھی دیگر حلبیوں کی طرح من مرضی کا کھانا اور من مرضی کا سوتا اور من مرضی کا پہنتا، لیکن اسے جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنا پسند نہ تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے، اور نامور انسانوں کی طرح چند سال زندہ رہنا گمنام انسانوں کی طرح صدیوں زندہ رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ علم والے مر جانے کے باوجود صدیوں سے زندہ ہیں، اور بے علم زندہ ہونے کے باوجود مردوں کی طرح گمنام پھرتے ہیں۔ ان کے دل میں صرف دنیاوی علم کے حصول کی خواہش نہ تھی، بلکہ اس علم کے حصول کی خواہش تھی جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر کے جنت میں پہنچا دے۔ اس مقصد کے لیے اسے خالصتاً دینی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ایسی کوئی یونیورسٹی موجود نہ تھی جہاں یہ داخلہ لیتے۔ مجبوراً یہ قاہرہ چلے گئے اور حصول علم میں منہمک ہو گئے، اور عرصہ دراز تک مختلف شیوخ سے استفادہ کرتے رہے۔ ایک سال ان پر ایسا گزرا کہ ان کا ہاتھ تنگ ہو گیا، اور ان کے پاس کھانے پینے اور نیا لباس خریدنے کے لیے پیسہ نہ بچا، اور یہ ساتھیوں سے قرض لے کر گزارا کرتے رہے اور حصول علم میں مشغول رہے، حتیٰ کہ ان کا حال مزید برا ہو گیا اور یہ ایک روٹی کھانے کو ترسنے لگے۔ اس کے باوجود ان کی غیرت مند طبیعت کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے نہ دیتی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ ناقابل برداشت بھوک کے سامنے بے بس ہو گئے اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے قاہرہ کی کسی گلی میں داخل ہو گئے تاکہ کسی خدا ترس انسان کو مل کر اس سے چند لقمے حاصل کریں اور اپنی بھوک مٹا لیں۔ اسی دوران اس گلی میں ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ انہیں گھر سے کھانے کی خوشبو آئی تو یہ اس گھر کے اندر داخل ہو گئے اور چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگے کہ شاید کوئی مرد مل جائے اور وہ اسے کھانا طلب کر سکیں، لیکن انہیں وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ یہ صحن کے کونے میں واقع کچن میں داخل ہو گئے۔ وہاں تیار شدہ لذیذ کھانا پڑا تھا۔ انہوں نے چمچ اٹھایا اور اس کھانے میں ڈبو دیا۔ جب اسے بھر کر منہ کے قریب لے آئے تو اللہ کا خوف غالب آ گیا، اور انہوں نے بغیر اجازت اٹھایا ہوا لقمہ واپس رکھ دیا اور بھوکے پیاسے باہر نکل آئے اور واپس یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی وہاں چند ہی لمحے بیٹھے تھے کہ دو آدمی اندر آئے۔ ان میں سے ایک شخص ان کا شیخ تھا اور دوسرا شخص کوئی اجنبی انسان تھا۔ ان کے شیخ نے آتے ہی یہ بات کہی، اے ابراہیم، یہ تعلیم یافتہ شخص ہے اور یہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤ، اور میں اسی غرض سے اسے تمہارے پاس لایا ہوں۔ لہٰذا اللہ کا نام لے کر اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو تاکہ ایجاب قبول کر کے عقد نکاح مکمل کریں اور تمہیں اس کے گھر کا فرد بنا دیں۔ ابراہیم حلالی اپنے شیخ کے ارشاد کی تعمیل میں اٹھے اور ان کے ساتھ چل دیے اور اسی گھر میں داخل ہو گئے جس میں وہ کھانا دیکھ کر اور اس میں چمچ ڈبو کر چھوڑ آئے تھے۔ جب نکاح مکمل ہو گیا تو اس لڑکی کے والد نے کچن سے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم حلالی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سبحان اللہ، یہ وہی کھانا ہے جس سے میں نے چمچ بھرا تھا
اور پھر اس لیے واپس رکھ دیا کہ کسی کا کھانا اس کی اجازت کے بغیر تناول کرنا حلال نہیں ہے، اور جب میں نے اللہ کے خوف سے ناجائز لقمہ چھوڑ دیا تو اس نے اپنے فضل سے مجھے اس گھر کا محترم داماد بنا دیا اور حلال طریقے سے وہی کھانا میرے سامنے رکھوا دیا۔ چنانچہ تکمیل تعلیم کے بعد ابراہیم حلالی اپنی اسی بیوی کو حلب میں لے آئے اور وہ ان کے نیک بیٹوں کی نیک ماں ثابت ہو گئی۔ محترم عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ حلال کھانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ لوگ بس مال جمع کرنے کی لالچ میں ہیں، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو یا پھر حلال طریقے سے۔ یقین کیجئے جب آپ اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے تو ان کی شخصیت میں مومن کی وہ صفات پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو کسی زمانے میں مسلمانوں میں ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ہمیشہ حلال کھائیں، ہمیشہ اپنے بچوں کو حلال کما کر کھلائیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔